مسلک آقا حضرت سلامت رہے۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے۔ یہ بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے آقا علیہ السلام کے درمیان کچھ 600 سال کا فرق بنتا ہے۔ تو لوگ کفر کرنے لگ گئے، بت پرستی شروع کر دی۔ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس، شہر کا نام تھا افسوس۔ یہ بت پرستی کرواتا تھا، اور جو بندہ بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو مار دیتا تھا۔ یہ اس کے درباری تھے اصحاب کہف والے۔ ان کو بادشاہ نے کہا کہ تم میرے آگے سجدہ کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں مار دوں گا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کر دی، اپنے گھروں کو چھوڑ دی اور چل پڑے۔ ایک چرواہا آیا، کہتا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ کہتے نہیں، تیرا کتا ہے، یہ کتا ہوتا ہے نا چرواہے کے ساتھ، یہ بھونکے گا اور بادشاہ کے سپاہیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بھاگ گئے ہیں، اس کو پیچھے کر دو۔ کتے نے اپنا منہ موڑا اور انسانوں کی زبان میں کلام کیا اور کہا میں تمہاری خاطر اپنی گندی عادت چھوڑ دوں گا اور میں بھونکوں گا نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ غار میں چلے گئے۔ بادشاہ کو غصہ چڑھا، اس نے غار کے باہر دیوار بنا دی اور کہا کہ ادھر یہ لوگ اندر ہی مر کھپ جائیں گے۔ اللہ نے ان کو نیند دے دی اور اللہ نے ان پہ ایسا کرم فرمایا کہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ یہ اصحاب کہف کے لوگ، یہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور سورج چمکتا تھا نا، اللہ سورج کے رخ کو پھیر دیتا تھا کہ ان کے اوپر چمک نہ پڑے، ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اللہ نے قانون بدلا اپنا، اللہ کے اپنے ولیوں کے لیے۔ اور پھر 309 سال سونے کے بعد زمانہ بدل گیا۔ اب جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیدروس، وہ بڑا اچھا بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، ہر طرف امن تھا۔ لیکن اس کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو قیامت میں بندوں کے اٹھائے جانے کے خلاف ہو گیا کہ اللہ بندوں کو مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا۔ وہ کسی مثال کی تلاش میں تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، وہ جو دیوار تھی اصحاب کہف والی، اس کو ایک چرواہے نے توڑا۔ وہ اٹھے، یملیحہ نام کا ان میں ایک بندہ تھا اصحاب کہف میں، وہ اٹھے، انہوں نے نماز ادا کی اور کہا پتہ نہیں ہم 1 دن سوئے 2 دن سوئے، حالانکہ وہ 309 سال سوئے تھے۔ انہوں نے یملیحہ سے کہا کہ چپ کے باہر جا اور بازار سے روٹی لے آ اور دیکھنا بادشاہ کے سپاہیوں سے بچ کے جانا۔ وہ جب باہر گئے انہوں نے دیکھا گلیاں بدل گئی ہیں، لوگ بدل گئے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے جا کے نان والے کو پیسے دیے تو نان والے نے نوٹ دے کر کہا یہ تو 300 سال پہلے کے نوٹ ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ میں بادشاہ کو شکایت لگاتا ہوں۔ بادشاہ کو پتا چلا۔ یملیحہ نے جب سارا واقعہ سنایا، بادشاہ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو وہ رب جو 300 سال کی نیند کے بعد اٹھانے پر قادر ہے، وہ قیامت میں بندوں کو اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر سارے کے سارے دوبارہ سلام کر کے غار میں چلے گئے، غار میں جا کے سو گئے۔ اللہ نے سوتے سوتے ان کو موت عطا فرما دی۔ بادشاہ نے ایک بڑا صندوق بنایا، ان کی لاشوں کو اس کے اندر سجایا، ایک مسجد بنائی باہر، اور سال میں 1 دن بادشاہ سب کو کہتا تھا کہ آؤ اور ان کی لاشوں کی آ کے زیارت کر لو۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئی، ایک یہ کہ مزار کے ساتھ مسجد بنانا یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور دوسرا سال بعد عرس منانا یہ بھی بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، میں یہاں پر آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کتے نے اپنی گندی عادت کو چھوڑا اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ کتا جس کا نام کتمیر تھا، اور اتنا بڑا نام ہے اس کا کہ اگر تم خط لکھو اور خط کے اوپر کتمیر لکھ دو، وہ خط کبھی گمے گا نہیں، اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا۔ اصحاب کہف کے نام لکھو ساتوں کے اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دے گا۔ اتنی بڑی شان ہے۔ یہ کتا جنت میں جائے گا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی جنت میں جائے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا جنت میں جائے گا۔ یہ کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ صرف اس لیے جو وجہ نظر آتی ہے، وہ وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھا، اس نے اپنی گندی عادت بدل دی اور بھونکنا چھوڑ دیا۔ اب آپ بتائیے، جب ہم اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنی گندی عادتیں چھوڑی؟